جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ویلاگ ہے یہ آصف علی زرداری صاحب سابق صدر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر کی جو گفتگو ہم سے ہوئی ہے آج، اور ہم نے اپنے پروگرام فیصلہ آپ کا کے ذریعے آپ کو دکھائی ہے آج ٹیلی ویژن پہ، اس میں بہت ساری باتیں تھیں اور کچھ باتوں کی وضاحت جو ہے وہ یعنی اس کی تشریح کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ تو آج ہم جو زرداری صاحب کی جو ایک جسے کہنا چاہیے باڈی لینگویج اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کوalition سوچ رہی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے، کیونکہ جو بات کل بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہی، ہم تو خیر بہت پہلے ولاگ میں اپنے کہہ چکے ہیں، لیکن کل بلاول صاحب نے کہا کہ فارم منسٹر نے کہ کسی صورت عمران خان صاحب اسے لکھ کے دے دیں وہ اپنی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ اور ہمارے انٹرویو میں بھی آج زرداری صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ اول تو وہ تحلیل نہیں کریں گے، اور وہ کریں گے تو ہم الیکشن کرائیں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم عدم اعتماد جو ہے وہ نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسی، اور یہ یاد رہے کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کی صرف پرسوں یعنی کہ ایک دن پہلے ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اور دونوں کی ایک بڑی ایک کوہیژن ان میں ہے، ایک نظر آتی ہے ہم آہنگی، ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، ایک ایسے لگتا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ ایک سوچے سمجھے فارمولے یا منصوبے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اب سب آئیز جو ہیں، تمام آنکھیں اس وقت زمان پارک کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہفتے کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی عمران خان صاحب نے کہ ہفتے کے روز اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ اسمبلیوں کی تاریخ کہ کب تحلیل کی جائیں گی، لیکن ہفتے کے دن جو ہے اب وہ اگلے ہفتے پہ وہ چلے گئے ہیں، جو میں نے ابھی آج فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو اس صورت میں اس دوران جو آصف زرداری صاحب نے بات چیت کی ہے ہم سے، وہ بڑی اہمیت کی حامل بنتی ہے، کیونکہ ایک کوalition کی طرف سے ایک پیغام جانا بڑا ضروری تھا، اور وہ پیغام ان کے ذریعے سے جانا جو کہ پنجاب کے اندر گیم چینج کر سکتے ہیں یا گیم چینجر ہیں، ان کے ذریعے سے جانا بڑا ضروری تھا۔ تو زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے اس معاملے کے اوپر کہ پنجاب میں، اور بہت سی باتیں کی ہیں جو میں آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں وہ تحلیل کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، اب تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسمبلیاں تحلیل شاید نہ، اس کے اوپر بھی کافی ان کو کنونس کیا جا رہا ہے۔ کنونس کس نے کیا ہے؟ یہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں ان کو، یا ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ ہم نقطہ بنقطہ چلتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مثلا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک لیت و لال سے کام لے رہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق۔ تو ایک تو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور دوسرا پلان ہے کوalition گورنمنٹ کا۔ تو پہلے تحریک انصاف کے جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ تحریک انصاف نے ظاہر ہے کہ ایک فیس سیونگ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحلیل جو ہے اسمبلیاں وہ کر دیں گے، اس کے اوپر مشاورت کریں گے۔ اب مشاورت کے عمل کے بعد اگر آپ کو فیس سیونگ، اس وقت کی وہ فیس سیونگ تھی، اگر آپ نے فیصلہ یو ٹرن اپنے ایک اور لینا ہے اس معاملے کے اوپر، تو آپ کہہ دیں گے کہ ہماری جماعت، ہماری جو اتحادی ہیں، خاص کر کے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، وہ نہیں چاہتی کہ ہم اسمبلیاں برخاست کریں اور پنجاب کو چھوڑیں اور خیبر پختونخوا کو چھوڑیں، اور ایک مشاورت، وسیع ترین مشاورت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس معاملے کے اوپر رضامند نظر نہیں آتے کہ ہم اسمبلی کو چھوڑیں، پنجاب کو چھوڑیں، اور اس کو قبل از وقت، یعنی کہ اس سے ہمیں انتخابات نہیں مل سکتے جو کہ وفاقی اسمبلی کے ہیں یا قومی اسمبلی کے ہیں جہاں سے وزیر اعظم پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سلیوشن ہوگا۔ اگر وہ توڑ دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلی، تو جو کوalition ہے وہ بہت پر اعتماد ہے کہ 2 صوبوں کے اندر ہم انتخابات جو ہے وہ کروا دیں گے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو انتظامی مشینری ہے وہ آئے گی، تو عمران خان صاحب اس کو بھی سوچیں گے کہ کیا
ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ انتظامی مشینری یا جو بیوروکریسی ہے وہ تو ساری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک اینگل یہ بھی زیر غور آ سکتا ہے۔ تیسرا اینگل یہ ہے کہ اسمبلیاں برخاست اگر کرنے کا حکم آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو ریزسٹنس جو ہے اس لیول کو بھی چیک کیا جائے گا، جو کہ تحریک انصاف کے اندر موجود ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جس کو کہ میئر کرنے کے بعد عمران خان صاحب اپنا فیصلہ کریں گے، اور وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ پھر ایک ہفتے کے بعد اب ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب جو کوalition ہے، زرداری صاحب نے جو آج بات کہی ہے کہ ہم انتخابات اگر وہ کہیں گے کرا دیں گے، اور یہ مت سمجھا جائے کہ وہ اتنے ایم پی ایز منتخب کرا لیں گے، یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے۔ زرداری صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ اچانک جو ہے اس کو آپ بات کریں اور وہ اس کے بعد اس بات کو بھلا دیا جائے، یا کوئی ایسی ہوا میں اڑتی ہوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج تک زرداری صاحب نے جو بات بھی کی ہے وہ اس کو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک ٹاسک وہ لے لیتے ہیں، وہ ٹاسک ان کے پاس ہے، اس کو وہ نگرانی کریں گے، وہ پنجاب بھی جائیں گے، وہ مسلم لیگ قائد اعظم سے بھی بات کریں گے، وہ باقی جو ان کے اپنے اراکین ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اور ہنٹ کیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک واضح اکثریت کے باوجود تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور کیا کہ وہاں پہ بھی کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہم سے جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اب واپس لینے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اگر اعتماد کے ووٹ کی سچویشن بنتی ہے تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ اور گورنر دونوں، ایک طرف غلام علی صاحب ہیں JUIF کے، ادھر جو ہے وہ گورنر ہیں آپ کے پنجاب کے اندر PMLN کے بلیغ الرحمان صاحب، تو اگر وہ دونوں اعتماد کے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں کوئی ایسا بھی نقطہ نہیں آئے گا جس کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آئے جو کہ تحریک عدم اعتماد پہ ہے، یعنی کہ D سیٹ ہونے کا جو ڈیسیژن ہے وہ بھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وہ چیز موجود ہے، ایک فارمولا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے اسمبلی سے برخاست ہو گئے، وہ چلے گئے وہاں سے، یعنی کہ چھوڑ دی اپنی جو نشست ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک جو معاملہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور لوگ اگر ریزائن کریں گے تو گورنر صاحب پوچھیں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا انہوں نے بہت اہم بات کہی، ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ چاہتے تھے وزن اپنی وزن سے گرے حکومت، تو پھر آپ نے دھکا کیوں دیا؟ آپ نے کیوں جان چھڑائی؟ آپ نے ایک ان پاپولر گورنمنٹ کیوں بن گئے؟ آپ نے عمران خان صاحب کو پاپولر کیوں کرا دیا؟ اس کے جواب میں زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ بہت ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو بہت یعنی عمران خان جو کرنے جا رہا تھا ہم نے اس کو روکنا تھا۔ اب وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ کچھ بات انہوں نے تصدیق کی کہ 2030 تک کا پلان تھا، کچھ انہوں نے کہا کہ میں باتیں نہیں بتا سکتا۔ تو ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ جو معیشت کے حالات تھے یا جو پاکستان کے اوورال حالات تھے، اس کے اوپر زرداری صاحب جو ہیں وہ قطعی طور پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کیا جائے اور بتایا جائے، لیکن ایک بات انہوں نے ہنٹ کرا دی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے ہنٹ کرایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے لیے بہت سے مسائل ہو جاتے، لہٰذا ہم نے اپنے سٹیکس کو پیچھے رکھ کے جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو، جو PTI کی گورنمنٹ تھی، اس کو ہم نے گرایا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ پھر نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے محمد عامر جو تھے، جنرل عامر، ان کے لیے آپ لابنگ کر رہے تھے یا سپورٹ کر رہے تھے، یہ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ وہ ہوں اور میرے MS کے طور پہ انہوں نے کام کیا، لیکن سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں سینئر موسٹ کی طرف جانا تھا، یا جو 2 سینئر لوگ تھے ان کی طرف ان کو ہی بنانا پڑا۔ تو اب یہ جو سچویشن بنی تھی، اس کے اوپر ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی توسیع کا مسئلہ تھا، آپ سے کسی نے جنرل باجوہ نے توسیع کی بات کی یا پرائم منسٹر سے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے تو نہیں کی، البتہ پرائم منسٹر سے کی ہو تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو پتہ ہوگا، لیکن مجھ سے انہوں نے نہیں بات کی، لیکن سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں 2 سینئر لوگوں کو لگانا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس وقت کی سچویشن تھی، اگر کسی جونیئر کو بنا دیا جاتا یا نیچے سے 6 نمبر سے اٹھا کے کسی کو لگا دیا جاتا
تو ادارے کے اندر ایک فضا ایسی بن جاتی جو کہ قابل قبول نہ ہوتی. تو اس کو ایک میرٹ پہ رکھنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جو 2 سینئر موسٹ ہیں ان کو لگا دیا جائے, یعنی کہ جنرل عاصم منیر اور یعنی کہ جنرل ساحر شمشاد, اور وہ کوalition نے فیصلہ کیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پوری طرح سے سپورٹ دی, اور میں نے خود کھڑے ہو کے شہباز صاحب سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آرمی چیف کی تعیناتی کا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. باقی تو بہت سی خبریں جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں ایک میاں والی سے, اور یہ بھی انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے اگر ضرورت پڑی اور ان کو لگا تو عمران خان صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑیں گے. یعنی کہ عمران خان صاحب جو چیلنج دیتے ہیں نا کہ آئیے میں دیکھتا ہوں الیکشن آپ لڑ کے دکھائیں فلانا, تو انہوں نے کہا کہ میں وہ لڑنے کو تیار ہوں, میں لڑ سکتا ہوں. میاں والی سے بھی انہوں نے کہا نواب آف کالا باغ جو ہے پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں, ان کو عمران خان صاحب سے مقابلہ ہوگا, اور کوalition جو ہے اگلے الیکشن میں اسی طرح سے انتخاب لڑے گی جیسے کہ ضمنی انتخاب میں لڑا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو سون ٹو سے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی جو اسمبلی ہے اس کو بھی بچائیں گے, انتخابات بھی اپنے وقت پہ کرائیں گے. بہت ساری باتیں جو تھی وہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر کہیں. باقی جو ایک طرح سے باڈی لینگویج تھی زرداری صاحب کی, وہ بہت کانفیڈنٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے, اور ان کی جو ایک اعتماد کی ایک بات تھی اس سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک پیج پہ ہیں تمام اتحادی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی چوائس جو ہے وہ ان سے بہتر چوائس ان کے پاس موجود ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کے لیے پنجاب کی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے اندر شکوہ بھی کیا کہ چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دوریاں کافی بڑھ گئی ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا کہ کل کو اگر چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی بات ہو تو کوئی اس امکان کو بھی رد نہیں کیا, لیکن کوئی بہت پسندیدگی کا اظہار بھی انہوں نے نہیں کیا. تو ایک طرح سے جو پنجاب کی گیم ہے یہ اب تمام جو کوalition ہے یہ انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں گے اسمبلیوں کو یا نہیں کریں گے, اور اگر وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں گے تو انتخابات کروا دیے جائیں گے, ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا, اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹیکر اگر فیڈرل اسمبلی جو ہے آپ کی قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اور حکومت جو ہے وفاقی حکومت وہ اتحادیوں کے پاس ہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن عمران خان صاحب یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ جو ٹیکر سیٹ اپ ہے یا آگے جو پنجاب کا اور خیبر پختونخوا میں اگر وہ تحلیل کرتے ہیں انتخابات تو مشینری ساری جو ہے وہ وفاقی اسمبلی لگاتی ہے, تو ان کے لیے شاید اتنا زیادہ فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال وفاقی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں, کس طرف جاتی ہیں. بڑا ٹاسک ہے زرداری صاحب کے پاس بھی اور کوalition کے پاس بھی, لیکن جو کانفیڈنس کا لیول ہے اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ کارڈز زرداری صاحب کے پاس ڈیفینیٹلی موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.